شادی سے پہلے سب کچھ گڈی گڈی چل رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے دونوں کو خیال آتا ہے کہ یہ تو غلط جگہ پہ شادی ہو گئی۔ آپ روزانہ ایک ڈریس پہن سکتی ہیں، وہ بچے جو روزانہ یونیفارم پہن کے اسکول یا کالج جاتے ہیں وہ بھی یونیفارم 2-2 3-3 4-4 رکھتے ہیں۔ جب انسان اپنے کپڑوں میں اتنا ٹچی ہے، سونے چاندی کے زیورات بھی ہم نے ایک دوسرے کو دے دیے، ہم نے محلات بنا کر بھی ایک دوسرے کو گفٹ دے دیے، جو ریکوائرڈ تھا آپ کا بیہیویئر وہ ایک دوسرے کو دے پائے۔ سینما ہال پہ بڑی اسکرین پر جو ہے وہ فلم وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں شادی ہو جاتی ہے، لیکن اصل زندگی آپ کی شادی کے بعد شروع ہوتی ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ خاموش ہونا پڑتا ہے، بیوی کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، شوہر اس کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا ہوتا، وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ دوسری لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہے، وہ دیکھ آپ کو خاموش ہونا ہے۔ میں جی اور آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس آدمی یہ کریکٹر لیس ہے، کیوں نہیں رہ سکتی آپ؟ اچھے لوگوں کے ساتھ تو سبھی گزارا کر لیتے ہیں، بات تو وہ ہے جب آپ برے کے ساتھ گزارا کر کے دکھائیں۔ عورت کا صبر بھی تو جواب دے جاتا ہے۔ شوہر کو اپنی بیویوں سے تمام باتیں شیئر کرنی چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا، مطلب ٹرسٹ لیول اتنا نہیں ہے آپ دونوں کے درمیان کہ آپ کچھ شیئر کر سکو کہ مردوں کو عورت سے مشورہ کم لینا چاہیے۔ لیکن ایک ریسرچ تو یہ کہتی ہے جو شوہر آج تک کامیاب رہے ہیں وہ وہی شوہر ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں سے مشورے لیے اپنی زندگی میں۔ شوہر کے آگے بیوی کچھ بھی نہیں، شوہر کو مقام ہی اللہ نے وہ دے دیا، لیکن بیویوں کا بھی تو مقام ہے نا کوئی۔ وہ عورت جو بے حیا ہے یہ عورت اپنا گھر تباہ کر لیتی ہے۔ حکم عورت کے لیے گھر میں ٹھہرنے کا ہے، مرد کے لیے نہیں ہے۔ لیکن مرد کو حیا تو آنکھوں میں رکھنی چاہیے نا۔ میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹتا تب ہے جب ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ ماں باپ بن جاتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے ماما پاپا بنے، ایک دوسرے کے ماما پاپا نہ بننے کی کوشش کرے اگر آپ نے گھر کو جنت بنانا ہے۔ شادی کے بعد اکثر مرد اپنی بیویوں سے اکتاہٹ کیوں محسوس کرنے لگ جاتے ہیں؟ اگر میاں بیوی کو اپنا رشتہ بچانا ہے تو اس کا سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ یہ سب کچھ ہمیں بتایا ہے ماہر نفسیات ڈاکٹر نبیہ علی خان نے۔ ڈاکٹر نبیہ، شادی کے چند عرصے بعد ہی شوہر اپنی بیویوں سے اکتاہٹ کیوں محسوس کرنے لگ جاتے ہیں؟ اچھا، یہ بہت خاص آپ نے جو ہے وہ بات کی ہے، اس پر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو ہے وہ ایک بات یہاں ضرور کرنا چاہوں گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بات جان لو کہ یہ عورتیں اپنے شوہروں کے ہاتھوں خدا کی امانت ہیں، اور اس لیے مرد حق نہیں رکھتا کہ انہیں کوئی ضرر یا نقصان پہنچائے یا ان کی دل آزاری کرے اور ان کے حقوق کو پامال کرے۔ فرمایا کیا گیا کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ اپنے شوہروں کے ہاتھوں خدا کی امانت ہیں شوہر کے پاس۔ کوئی باپ یہ برداشت کرے گا کہ کسی بیٹی کا جو ہے وہ گھر میں اس کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہو، اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہو، یا شوہر یا بیوی کا تعلق آپس میں اس طرح کا نہ ہو کہ جو محبت بھرا نہ ہو؟ دیکھیں، محبت تب ختم ہوتی ہے جہاں پر یا تو آپ لالچ کی بیس پہ شادی کرتے ہیں، یا پھر آپ جو ہے وہ جلد بازی میں شادی کر لیتے ہیں، یا آپ کی جو ہے وہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی، آپ ایک دوسرے کے لیے کمپیٹیبل نہیں ہوتے، وہاں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں محبت واقعی موجود ہوتی ہے وہ محبت صدیوں چلتی ہے، وہ قبر تک ساتھ نبھاتی ہے۔ ایسے بھی آپ نے جو ہے وہ پارٹنرز دیکھے ہوں گے، ایسے بھی آپ نے جو ہے وہ محبت کرنے والے دیکھے ہوں گے، میاں بیوی جو کہ بڑھاپے میں بھی ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، بڑھاپے میں بھی ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ محبت ہے۔ بیسیکلی جو محبت کرنے والے لوگ تھے وہ کہتے تھے نا کہ پہلے مکان کچے اور لوگ پکے ہوا کرتے تھے، آج مکان پکے اور لوگ کچے ہوتے ہیں۔ کیا وجوہات ہیں کہ آج ہم ارادوں کے پکے نہیں ہیں؟ مکان تو پکے بنا لیے ہم نے، لیکن ایک شوہر ایک بیوی کے لیے اور ایک بیوی ایک شوہر کے لیے کمپیٹیبل نہیں ہو پائی۔ سونے چاندی کے زیورات بھی ہم نے ایک دوسرے کو دے دیے، ہم نے محلات بنا کر بھی ایک دوسرے کو گفٹ دے دیے، ہم نے زمینوں کے ٹکڑے بھی ایک دوسرے کو گفٹ دے دیے، لیکن کیا جو ریکوائرڈ تھا آپ کا بیہیویئر وہ ایک دوسرے کو دے پائے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہی نہیں ہے، ایک دوسرے کی حیا ہے، ایک دوسرے کا احساس ہے، ایک دوسرے کا خیال ہے، ایک دوسرے کے لیے کل کائنات ہے۔ پہلا رشتہ جو آسمان سے زمین پر آیا وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا، ایک عورت اور ایک مرد، کوئی 4 عورتیں نہیں، کوئی 4 مرد نہیں، کوئی ایک سے زیادہ جو ہے وہ شخصیت نہیں، صرف ایک مرد اور ایک عورت، اور انہی سے جو ہے وہ کائنات کا نظام جو ہے وہ آگے چلا، اور انہی سے جو ہے وہ یہ نسل آگے بڑھی، تو پھر میاں بیوی کے رشتے کو جو ہے وہ لوگوں نے اس دنیا کا عظیم رشتہ بنانے کی کوشش کی۔ لیکن مجھے امید اور تکلیف ہوتی ہے، امید تو اب خیر نہیں رہی ہے لیکن تکلیف ضرور ہوتی ہے آج کے رشتوں کی بے ضابطگیاں دیکھ کر، اور آج کے رشتوں میں ایک دوسرے سے بے وفائی دیکھ کر۔ ہاں ایگزیکٹلی۔ شادی تو ہو جاتی ہے، آپ کسی نہ کسی طریقے سے شادی تو کر لیتے ہو، اصل زندگی آپ کی شادی کے بعد شروع ہوتی ہے۔
آپ ایک فلم دیکھنے جاتے ہیں اور سینما ہال پہ بڑی اسکرین پر جو ہے وہ فلم وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں شادی ہو جاتی ہے. دنیا کا مشکل ترین مرحلہ فلم میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو ہے ہیرو اور ہیروئن کا ملنا ہے, وہ مل گئے, شادی ہو گئی, بات ختم ہو گئی. لیکن اصل زندگی میں, حقیقی زندگی میں جو ہیرو ہیروئن ہے, جو میاں بیوی ہیں, ان کی زندگی شادی کے بعد شروع ہوتی ہے. یعنی آپ نے فلم تو وہاں تک دکھائی جہاں تک بس وہ مل گئے, لیکن جو اصل ان کی حقیقی زندگی کے شادی کے بعد ان کی لائف کیسی ہے, اس پر فلم کیوں نہیں بنائی؟ ایگزیکٹلی. آج کل 90% کپلس کا نا یہی ایشو ہے کہ شادی سے پہلے سب کچھ گڈی گڈی چل رہا ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے دونوں کو خیال آتا ہے کہ یہ تو غلط جگہ پہ شادی ہو گئی. مطلب 6 سال کا 10 سال کا ریلیشن ہوتا ہے, لیکن شادی کے بعد ان کو خیال آتا ہے. دیکھیے, مرد دن ہے, مرد کمائی کا ذریعہ ہے. مرد اگر اپنے دن کو, اپنی کمائی کے ذریعے کو مکمل کرتا ہے تو اور اپنا بیہیویئر, اپنا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رکھتا ہے تو یہ ایک مرد ہونے کی نشانی ہے. ایک عورت جو ہے وہ رات ہے, وہ سکون اور اطمینان کا باعث ہے. اگر ایک عورت اپنی زبان پہ کنٹرول رکھتی ہے, اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتی ہے, پرکشش رہتی ہے, اپنے شوہر کے لیے اس کی جو ہے وہ محبت رکھتی ہے, تو وہ باعث سکون ہے. اور مرد روشنی ہے, جس کے بغیر گھر جو ہے وہ نامکمل ہے. اگر وہ روشنی نہیں ہوگی نا تو گھر میں جو ہے وہ آپ کو اندھیرا ہی ملے گا ہر طرف. تو مرد کو روشنی بننا ہے, مرد کو کمائی کا ذریعہ بننا ہے, مرد کو ایک اچھا انسان با اخلاق کردار کا مرد بننا ہے, تو وہ اچھا شوہر جو ہے وہ ثابت ہو سکے گا. اور سب سے بڑی بات میں یہ کہتی ہوں مردوں کے لیے کہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہے نا, جس مرد کے دل میں, وہ بہترین شوہر ہے. جس کو یہ احساس ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اگر میں نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کی اپنی بیوی کے ساتھ, یا میں نے گھر والوں کی باتوں میں آ کے بیوی کو جو ہے وہ غلط تصور کر دیا, جب آپ شادی شدہ ہو جائیں تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ماں باپ کے ساتھ اپنی بیوی کی بھی عزت کروائیں. اور ایک مرد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی گھر میں عزت کس طرح کرواتا ہے. وہ سسرال والوں میں, اپنے رشتہ داروں میں جو عزت ہے نا, وہ مرد نے کروانی ہے. اسٹینڈ تو مرد نے لینا ہے, اسٹینڈ مرد نے لینا ہے. دیکھیں, یہاں تک بھی بہت بڑی بات ہے, جو لوگ نکاح تک پہنچ جاتے ہیں, اپنی محبت کو نکاح تک پہنچ جاتے ہیں, یہ بہت بہادر مرد ہیں. دم خم کی بات ہے. ہاں, اگر گھر والے نہیں مان رہے اور گھر والے جو ہے وہ مخالف ہیں, لیکن ایک مرد جو ہے وہ ڈیسیجن لیتا ہے کہ میں نے اس عورت سے نکاح کر کے اس کو عزت دینی ہے, تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے مرد کے لیے. یہ بہت ایک بڑا جذبہ ہے, بہت بڑا اسٹیپ ہے ہاں. کہ آپ اس عورت کے ساتھ زندگی کا ایک نیا سٹارٹ لے رہے ہیں, آپ اسے بیوی بنا رہے ہیں, تو جو عزت آپ نے اسے نکاح تک دی ہے نا, اس سے کہیں ڈبل عزت آپ کو اسے نکاح کے بعد دینی پڑے گی. آپ ایک دوسرے کا لباس تو بن ہی جائیں گے, آپ ایک دوسرے کی حیا تو ہو ہی جائیں گے, لیکن آپ ایک دوسرے کی رسپانسبلٹی بھی بن جائیں گے. جو شخص رسپانسبلٹی اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا, اس کی محبت شادی کے بعد ختم ہو جاتی ہے. جو شخص اپنی بیوی میں مختلف عورتوں کے چہرے دیکھتا ہے, اس کی محبت شادی کے بعد ختم ہو جاتی ہے. جس شوہر کو بے راروی اور بے حیائی کی عادت ہوتی ہے, وہ اپنی بیوی کے ساتھ شادی کے بعد ناانصافی لازمی کرتا ہے. وہ عورت جو بے حیا ہے, جو با پردہ نہیں ہے, یا جو مردوں سے بات کرنے کی شوقین ہے, یہ عورت اپنا گھر تباہ کر لیتی ہے. یہ شوہر کے لیے جو ہے وہ کمفرٹ زون نہیں دے پاتی اس کو. وہ عورت جو یہ کہتی ہے میرا جسم میری مرضی, میں جب چاہوں اپنے شوہر کے لیے حاضر رہوں, میں شوہر کے لیے جو ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں چل سکتی, تو یہ عورت بھی غلط ہے. کیونکہ حکم قرآن میں یہ ہے, قرآن پاک یہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں شوہر آواز دے یا تم سے جو ہے وہ اپنی کسی خواہش کا اظہار کرے تو اسے کرو نا. اگر ہم احادیث مبارکہ دیکھ لیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دیکھ لیں, بزرگان دین کی باتیں دیکھ لیں, اچھی کتابیں پڑھ لیں, میاں بیوی کے رشتے کا تقدس اور احترام کے بارے میں بات کر لیں, تو ایک تو سورہ نساء ہمیں جو ہے وہ میاں بیوی کے تعلق کو بہترین بیان کرتی ہے. دوسرے, ہمیں کتابوں سے بھی یہ بہترین رہنمائی ملتی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی جب تک عزت کرتے رہیں گے, محبت قائم رہے گی. محبت قائم رہے گی. زبان سب سے بڑی جو ہے وہ چیز ہے. میاں بیوی کے رشتے کے درمیان میں زبان, بہت ساری جگہوں پہ خاموش ہونا پڑتا ہے. بیوی کو غصہ آ رہا ہوتا ہے, شوہر اس کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا ہوتا, وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ دوسری لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہے, وہ دیکھ رہی, آپ کو خاموش ہونا ہے, آپ کو ہونا پڑے گا خاموش. اگر آپ لڑیں گی جھگڑیں گی, آپ کو کوئی ایسی اسٹریٹجی اور پالیسی جو ہے وہ بنانی پڑے گی جس سے آپ اپنے شوہر کو اس جنگل سے نکال سکیں. عورتوں کو بھگانا ہے, خود نہیں بھاگنا. خود نہیں بھاگنا, خود آپ عورتوں کے حوالے کر کے اپنے شوہر کو جو ہے وہ خود بھاگ جاتی ہیں, میں کہ چلے جاتی خود طلاقیں لینا شروع کر دیتی ہیں. میں جی اور آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی, اس آدمی یہ کریکٹر لیس ہے. کیوں نہیں رہ سکتی آپ؟ اچھے لوگوں کے ساتھ تو سبھی گزارا کر لیتے ہیں, بات تو وہ ہے جب آپ برے کے ساتھ گزارا کر کے دکھائیں. بڑا مشکل کام ہے. لیکن میرا جملہ شاید بہت آسانی کے ساتھ بول دیا میں نے, لیکن جس عورت پہ گزرتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے. صبر جواب دے جاتا ہے, صبر وہ تو جواب نہیں دے دیکھ جاتا سکتی ہے. نا. ایک برا آدمی آپ کی زندگی برباد کر سکتا ہے. ایک برا آدمی خواہشیں اور
چہرے سے رونق برباد کر سکتا ہے. ایک برا آدمی عورت کی جوانی برباد کر سکتا ہے, اور ایک بری عورت اسی طرح مرد کی کمائی تباہ کر سکتی ہے. ایک بری عورت مرد کے گھر کا سکون برباد کر سکتی ہے. ایک بری عورت جو ہے وہ رشتے کو توڑنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. تو اس لیے شوہر اور بیوی کی محبت تبھی قائم رہ سکتی ہے جب تک عزت قائم رہے, اور عزت کے لیے آپ کو اپنی زبان پہ کنٹرول بہت ضروری ہے. زبان درازی سے پرہیز کریں, خاموشی اختیار کریں بیویاں, ضروری ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو مرد چھوڑ کر باہر نکل جائے, لڑائی ہو جائے, مرد چھوڑ کر باہر چلا گیا ہے, گھر سے باہر چلا گیا ہے, تو جس بات پہ لڑائی ہوئی ہے اس کے واپس آنے پہ وہ بات دوبارہ نہیں دہرانی. اگر آپ نے پھر دوبارہ وہی حرکت کی تو وہ شخص جو ہے وہ گھر سے بھی متنفر ہو جائے گا. لیکن کہتے نہیں ہے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے, جب تک آپ کرو گے نہیں, اچھا ٹیبل دیکھیں, ٹاک پہ نہیں, نہیں آؤ گے تو بات آپ کیسے کسی ریزالو تھوڑا ٹائم دینا, لڑائی کو تھوڑا ٹائم دینا. آپ اسی ٹائم اگر وہ واپس آ جاتا ہے یا تھوڑی دیر بعد واپس آ جاتا ہے اور آپ پھر وہی بات شروع کر دیتی ہیں, ہاں, مطلب موڈ تو کو دیکھ کے بات ایسا نہ کرنی کریں, چاہیے, مزاج کو ایسا نہ دیکھ کریں. کے. جس وقت موڈ اچھا ہو اس وقت اس بات کو جو ہے وہ رکھ کے بیچ میں, اور اگر وہ نہیں سننا چاہتا, بالفرض وہ کہ جی میں یہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا, میں نہیں سننا چاہتا, خراب ہو جاتا تو ہے. آپ وہ بات ختم کر دیں. لیکن بات تو دل میں رہ جائے گی پھر بیوی کے. بات دل میں رہ جانے دیں, لڑائی سے بہتر ہے. بات کو دل میں رکھ کر جو ہے وہ آپ نفرت پیدا نہ کریں, بلکہ کسی صحیح وقت کا انتظار کریں کہ جس وقت میں آپ یہ بات کرنے کا حوصلہ دلیل کے ساتھ رکھتی ہوں. جس وقت آپ دلیل کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ بات کریں گی نا, بڑے سے بڑا غلط آدمی بھی جو ہے وہ مان جائے گا کہ ہاں میں غلط ہوں. بڑے سے بڑا شوہر بھی غلط ہو, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں یہاں پہ غلط ہوں, کیونکہ بیوی کے پاس ثبوت موجود ہے, دلیل موجود ہے. بغیر دلائل کے, بغیر کسی چیز کے شک کرتی ہیں, بغیر کسی وجہ سے جو ہے وہ لڑائی ہو جاتی ہے. نہ کریں. گھر کو بسانے کی کوشش کریں. عورت کا حوصلہ اور صبر گھر بساتا ہے, مرد کی وفاداری اور دولت گھر بساتی ہے. اس لیے اپنے بچوں کو جو ہے, اپنے بیٹوں کو 16 سال کی عمر سے اس قابل بنائیں کہ وہ پیسہ کمائیں. یہ جو شادیوں کے بعد جو ہے وہ لوگ اپنے بزنس کا سوچ رہے ہوتے ہیں, جی آئے گی عورت آئے گی, اس کی قسمت سے جو ہے وہ آ جائے گا, اس کی قسمت سے تو آ جائے گا, لیکن آپ کے بیٹے کی اپنی بھی تو کوئی قسمت ہوگی, اپنی بھی تو کوئی ایمانداری, کوئی محنت ہونی چاہیے, اپنی بھی تو کوئی چیز ہوگی. تو یہ بیٹوں کو یہ نہ سکھائیں کہ آنے والی کی قسمت کا تمہیں ملنا ہے, ان کو یہ سکھائیں کہ تم نے کیا کرنا ہے. یہ دیکھیں آپ لوگ نا دنیا میں آئیں, دنیا کی باتیں کریں. یہ مافوق الفطرت باتیں چیزیں میں مانتی ہوں کہ دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کا ایک ذاتی کنیکشن جڑتا ہے, ان کی جو ہے وہ آپ یقین کریں کہ ان کی ایموشنز جڑتے ہیں, ان کی فیلنگز جڑتی ہیں, اور ان کی لک بھی جڑتی ہے, میں مانتی ہوں. لیکن یہ کوئی 30-35% 40% ہوگا. اب سارا اگر وہی پارٹنر آپ کو چھوڑ کے چلا جائے پھر آپ کیا کرو گے؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ تو پھر آپ کی لک چلی جائے گی. نہیں تو آپ کے ساتھ ہی رہے گی نا آپ کی ایفرٹس پہ. محنت کریں اور بچوں کو محنت کی, اپنے بیٹوں کو محنت کی عادت ڈالیں. بیٹیوں کو گھر گھرستی سکھائیں, ان کو عزت دارانہ طریقے سے رہنا سکھائیں, اور بیٹوں کو جو ہے وہ عورت کی عزت کرنے سے لے کر پیسہ کمانے تک کا گر سکھائیں. ایسے نہ کریں, یہ والے کام نہ کریں جس میں آپ جو ہے وہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ مشکلات کریٹ کر رہے ہو یا مشکل کا جو ہے وہ باعث بن رہے ہو. حمزہ علی عباسی سے کسی نے ریسنٹ انٹرویو میں پوچھا کہ باہر منہ مارنے سے بہتر ہے کہ ہم 4 شادیاں کر لیں, کیا یہ صحیح ہے, بہتر ہے؟ تو اس نے کہا کہ باہر منہ مارنے کی ارج نا شادیوں سے ختم نہیں ہوتی, 4 شادیاں کرنے والے بھی باہر منہ مار رہے ہوتے ہیں. جی, تو اس پہ آپ کی کیا ٹیک ہے؟ بالکل ٹھیک کہا. جس کو گند میں منہ مارنے کی عادت ہے, آپ اس کی 4 شادیاں کر دیں یا جتنی مرضی شادیاں کر دیں, اس کی ارج ختم نہیں ہوگی. جو شخص باہر گند میں منہ مارنے کا عادی ہو جائے, اب آپ ایک مکھی کو دیکھیں, سارے کا سارا جو ہے وہ جسم چھوڑ کے صرف زخم پہ بیٹھتی ہے. اس گندے انسان اور گندے مرد کی سوچ کا عالم بھی یہی ہے کہ یہ ساری کی ساری صاف ستھری عورت, وہ تابع دار عورت جو اس کے گھر میں بیٹھی ہے, اس کی بیوی ہے, اس کی تابع دار ہے, اس کی عزت کی جو ہے وہ رکھوالی کر رہی ہے, اس کے ساتھ جو ہے محبت کر رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے. لیکن اگر اس کے شوہر کو گند میں منہ مارنے کی عادت ہے تو وہ اس وفادار عورت کی وفاداری کو بھول کر جو ہے وہ باہر گندی عورتوں میں جو ہے وہ بیٹھے اٹھے گا, ان کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ رکھے گا. یہ فیکٹ ہے. گندے آدمی کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. جس کو گند میں منہ مارنے کی عادت ہے, اب ایک کتے کو ایک محل میں لے جایا جاتا ہے نا, تو اس کو ہر جگہ کتا ہی نظر آتا ہے. آپ جس کو جہاں لے کر جائیں گے اس کو وہیں اپنا ہی عکس نظر آئے گا. جس مرضی صفائی پر آپ جو ہے وہ ایک گندی سوچ والے انسان کو بٹھا دیں اور ایک اچھی بیوی جو ہے وہ اس کو دے دے, وہ اس کے ساتھ کبھی بھی کمفرٹیبل نہیں رہے گا. وہ اس میں ہمیشہ نارسسسٹ پرسنالٹی بن جائے گا اور اس کو نارسسزم میں ڈیل کرے گا اور اس کو کہے گا کہ اس میں خامیاں ڈھونڈے گا. اس کو کون اچھا لگے گا؟ بری عورت, اپنی جیسی, غلط عورت, اپنے جیسی. کچھ لوگ اپنے ہی جیسوں میں جا کے خوش ہوتے ہیں اور کمفرٹیبل ہوتے ہیں نا کہ او مائی گاڈ مینٹیلٹی مل رہی ہے, مزہ آ رہا ہے. جو گندی عورتوں میں جا کے خوش ہوتے ہیں, اور یہ گندی عورتیں جو ہے گندے مردوں میں بیٹھ کے خوش ہوتی ہیں. اکثر اوقات عورتیں کیسے مرد کو گریب کر لیتی ہیں مجھے بتائیں. ایک شریف آدمی کو آپ گریب نہیں کر سکتے,
ایک شریف آدمی کو جو ہے وہ ایک غلط عورت جو ہے وہ اس طرح نہیں ورگلا سکتی. لیکن اگر عورت با کردار ہو تو اس سے بہت سارے گندے مرد مل کر بھی جو ہے وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. عورت کا با کردار ہونا بہت ضروری ہے. حکم بیبیوں کی چادر مبارک کا آیا ہے کہ انہوں نے چادروں سے اپنے سطر کو ڈھکا, انہوں نے جو ہے وہ اس عزت اور تکریم کا پاس رکھا کہ وہ گھر میں ٹھہری رہیں. حکم عورت کے لیے گھر میں ٹھہرنے کا ہے, مرد کے لیے نہیں ہے. لیکن مرد کو حیا تو آنکھوں میں رکھنی چاہیے نا, کردار میں رکھنی چاہیے. کردار دیکھیں, کردار کا تو بار بار ذکر آیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ آپ بازار سے گزر رہے ہیں یا آپ جو ہے وہ کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں خواتین جو ہے وہ ان کا گزر ہے, تو اپنی نگاہیں, اور قرآن پاک بھی فرما رہے ہیں, اللہ بھی فرما رہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. مومن مردوں سے کہہ دیجئے اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے, یہ مومنوں کے لیے ہے. تو مومن کون ہے؟ جس نے اپنے کردار پہ کام کیا. تو کردار تو سب سے پہلے ہے. میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا کہ گھر مرد کے کردار سے بستے ہیں. جن مردوں کے کردار اچھے ہیں, جو عورتوں کی طرف گندی نگاہ نہیں اٹھاتے, جو کسی غلط عورت کو اپنے پاس تک بیٹھنے نہیں دیتے, ہم ان مردوں کو یہ سمجھانے میں ناکام کیوں ہو چکے ہیں کہ یہ آپ کی بہن بیٹیاں بھی تو ہو سکتی ہیں, آپ انہیں بہن بیٹی کے نام سے بھی تو پکار سکتے ہیں. اگر آپ کسی کو بھائی کہتی ہیں نا, تو یقین کریں اس کا ایک دم جو اس کی سچویشن ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے. وہ بھائی کہنے میں وہ پھر بھائی بن کے چلتا ہے آپ کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں جی بھائی سگا ہی ہوتا ہے, بھائی منہ بولا بھائی نہیں ہو سکتا. میں مانتی ہوں نہیں ہو سکتا, لیکن اگر آپ کسی کو بھائی کہہ دیں گے تو اس کا سائیکولوجیکل افیکٹ یہ آئے گا کہ وہ آپ کو پھر بھائی بن کے ڈیل کرے گا اپنے آپ کو, وہ ایسے نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ کسی کو بھائی نہیں کہتے, صرف اس کا نام لیتے ہیں, تو وہ کچھ بھی سوچ سکتا ہے, وہ آپ کے ساتھ کسی بھی ایموشنز میں کنیکٹ ہو سکتا ہے. بھائی سمجھنے میں اور بھائی بولنے میں, نام کے ساتھ بھائی بولنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ جن کے نام کے ساتھ بھائی بولتے ہیں, اکثر اوقات جو ہے وہ ایسے کزنس کے آپس میں نکاح بھی ہو جاتے ہیں, تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس چیز کو جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن کرنا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ نیک بیوی کا نا بڑا مقام رکھا ہے اللہ نے. نیک بیوی ایماندار, اپنے شوہر کی تابع دار, یہ اس طرح سے ہے جیسے پرندے ہر وقت استغفار کرتے ہیں نا, اور مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں, اور فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں, اور درندے جو ہے وہ جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں. ایک نیک بیوی اگر اپنے شوہر کی تابع دار ہو نا, تو یہ تمام چرند پرند, مچھلیاں, فرشتے, آسمان سے لے کے زمین تک کی جو ایک مخلوق ہے, وہ نیک بیوی کا مقام جو ہے وہ یہ حدیث میں جو ہے وہ آیا ہے, روایت ہے جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر جہاں جہاں سے وہ گزرتی ہے استغفار کے عالم ہوتا ہے, کہ وہ جو ہے وہ عورت شوہر کی اگر تابع دار ہے, اتنا مقام ہے تابع دار عورت کا کہ, اور استغفار کا کتنا مقام ہے. دیکھیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی تکلیف, آپ کے ساتھ اذیت چل رہی ہے, آپ کسی بھی تکلیف میں ہیں, میاں بیوی کا ریلیشن بھی جو ہے وہ اگر نہیں چل رہا, تو استغفار بہت بڑا ذکر ہے. اس سے شیطان جو ہے وہ آپ سے بھاگتا ہے. اللہ کو یہ ذکر بہت پسند ہے. اٹھتے بیٹھتے ہم سب کو, بچوں کو, بڑوں کو, اپنے ریلیشن شپ کے لیے, اپنے کام کے لیے استغفار کا ذکر ورد کرنا چاہیے, عام کر دینا چاہیے, عام کر دینا چاہیے. استغفار کا ذکر اتنا عام ہونا چاہیے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے جاگتے استغفار پڑھتے رہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ آپ کے راستے آسان کرتا رہے گا. جہاں راستہ آسان نہیں ہو رہا وہاں استغفار کا ذکر کریں, آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں, لیکن سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے جب ہم جو ہے وہ اس کو اسپرچل تھیراپی میں ہم جاتے ہیں, تو اسپرچل تھیراپی سے ہمیں قرآن سے مدد ملتی ہے. اسپرچل تھیراپی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو قاری عبدالباسط کی آواز میں سورہ رحمان کا ذکر کرتی ہوں کہ انزائٹی اور ڈپریشن کے لیے بہترین جو ہے وہ قاری عبدالباسط کی آواز میں سورہ رحمان ہے. اگر آپ وہ سنتے ہیں, ریلیشن شپ میں کوئی پرابلم ہے, آپ کی بات کوئی نہیں سمجھ رہا, آپ کا رویہ درست نہیں ہو رہا, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, آپ قاری عبدالباسط کی آواز میں سورہ رحمان جو ہے وہ اپنے کان میں لگائیں یا موبائل فون میں لگائیں, سامنے ایک پانی کا گلاس رکھ لیں, اور اس پانی کے گلاس کو آدھا جو ہے وہ بھر لیں, آدھا وہ خالی رہنے دیں. اس میں جو ہے وہ اس کو آپ نے ڈھکنا نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ قاری عبدالباسط کی آواز میں سورہ رحمان کا جو ذکر ہے جب تک وہ ختم ہوگی اور آپ وہ پانی 3 گھونٹ میں پئیں گے, اگر اس کا ٹیسٹ چینج ہوگا, وہ میٹھا ہوگا, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے معاملات جو ہے وہ بہت جلدی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ پر کرم فرمائیں گے. اور اگر وہ کڑوا ہے پانی, تو یاد رکھیں آپ پر کوئی نظر بد ہے یا کوئی اس طرح کے معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو ہم اس کو اسپرچل تھیراپی میں لازمی جو ہے وہ اپلائی کرتی ہوں میں. پھر دوسری استغفار کا ذکر لازمی جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے. دیکھیں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی عالم دین ہے تو وہ یہ بات بتا سکتا ہے, ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہمیں یہ بات بتا سکتا ہے, اس میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور شوہر ایک سائبان ہے, آپ اپنے سائبان سے جو ہے وہ بھاگ نہیں سکتے. جو سائبان سے بھاگے گا
وہ اکیلا رہ جائے گا, وہ پھر کڑی دھوپ میں جو ہے وہ اس کو سفر کرنا طے پڑے گا. عورت کو یہ سمجھنا ہے کہ شوہر بہت بڑی طاقت ہے, آپ کی بہت بڑی پروٹیکشن ہے, یہ ضرور اس چیز کو اپنے ساتھ رکھیں. اچھا, شوہر کو اپنی بیویوں سے تمام باتیں شیئر کرنی چاہیے پاسٹ کی بھی, کہ میرے پاس میں یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور یہ سارا, اور ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے. مجھے نہیں لگتا. دونوں تو پارٹنرز ہیں. بالکل پارٹنرز ہوں. دوستوں سے بھی ساری باتیں شیئر نہیں کرنی چاہیے, دوستوں کو بھی اپنے دل کے حال نہیں بتانے چاہیے. دل کا حال صرف اللہ کے ساتھ. اگر آپ شوہر کو یا بیوی کو دیکھیں, انسان کے ذہن جو ہے نا وہ کمپیوٹر ہے, ایک کمپیوٹر کا کام کرتا ہے, اس میں جو فیڈ کرتے جائیں گے نا وہ فکس ہوتا جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ جو میاں بیوی ایک دوسرے کے پاسٹ کے ماضی کی باتیں ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں نا, وہ کبھی زندگی سے ذہن سے نکلتی نہیں ہیں, وہ فکس ہو جاتی ہیں, لاشعور میں بیٹھ جاتی ہیں. لاشعوری کیفیت انسان کو جو ہے وہ ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیتی ہے. لاشعور میں جو چیزیں بیٹھی ہوتی ہیں وہ ساری زندگی موت تک, قبر تک ساتھ چلتی ہیں, نہیں نکلتی. جب تک آپ اس کی کوئی اسپرچل تھیراپی نہیں لیتے, جب تک آپ اس میں جو ہے وہ کاؤنسلنگ سیشنز نہیں لیتے, وہ بھی ہم کھرچ کے جو ہے وہ کچھ نہیں نکال سکتے. وہ بھی آپ کے 30% یا 20% آپ کے ذہن میں رہ جائے گی بات, مستقل آپ نہیں نکل پائیں گے. تو کیا ضرورت پڑی ہے اپنے پاسٹ کی باتیں لیکن کسی اس سے کا شیئر مطلب تو کرنا؟ پھر یہ, اگر آپ شیئر نہیں کر رہے تو آپ کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے, مطلب ٹرسٹ لیول اتنا نہیں ہے آپ دونوں کے درمیان کہ آپ کچھ شیئر کر سکو. کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ نہ کریں, لیکن میں آپ کو ایک سچائی اور کھری بات جو ہے وہ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کریں گے تو وہ باتیں عورت کے ذہن میں تو بہت دیر تک بیٹھی رہتی ہیں, اور اکثر وہ پھر لڑائی اور تانوں میں جو ہے وہ نکلتی ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ لڑائی تانوں میں جو ہے نا وہی باتیں نکلتی ہیں جو شوہر نے بتائی ہوتی ہیں یا بیوی نے شوہر کو بتائی ہوتی ہیں. تو اس سے اجتناب کریں. میرا آپ لوگوں کو پرسنل مشورہ یہ ہے, شادی شدہ لائف اگر گزارنی ہے, اس طرح دوستیاں ٹھیک ہے, دوست کو بتا دیے, میں تو آپ کو دوست کو بھی بتانے کو منع کر رہی ہوں. آپ میاں بیوی ایک دوسرے کے دوست رہیں, بہت بہترین بات ہے, لیکن ہر چیز ہر کسی کو بتانے والی نہیں ہوتی. کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کی اپنی ذات تک ہوتی ہیں, اپنے مسئلے ہوتے ہیں. اچھا, آپ کی لائف میں کیا چل رہا ہے پریزنٹ مومنٹ میں, آپ کے آفس میں, آپ کے ارد گرد, آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ, یہ بیوی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. ہاں کرنا چاہیے, بالکل اچھا مشورہ مل سکتا ہے. بیوی ہو سکتا ہے آپ کو کمفرٹ زون مزید گھر میں دے. آپ کے آفس میں اگر کوئی پرابلم چل رہی ہے اور آپ اس سے بہت پریشان ہیں تو بیوی کے ساتھ شیئر کریں اس بات کو, تاکہ وہ بیوی گھر میں آپ کو جو ہے وہ سکون دے سکے کہ بھئی آفس سے بیچارہ جو ہے وہ اس پریشانی اور تکلیف میں ہے. تو اب ہاں بزنس کی بات, اگر آپ کو بزنس میں لاس ہو رہا ہے, آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, آپ کی بیوی جو پڑھی لکھی ہے, ذہین ہے, سمجھدار ہے, آپ اس سے مشورہ لے سکتے ہیں. عورت سے مشورہ لینے کے بارے میں تو میں ویسے ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ مردوں کو عورت سے مشورہ کم لینا چاہیے. کیوں؟ کوئی بہت ذہین عورت ہو, سمجھدار عورت ہو, قابل عورت ہو, تو وہ 30 to 35% یا 40% آپ کو جیسے لیکن ایک ریسرچ تو یہ کہتی ہے جو شوہر آج تک کامیاب رہے ہیں وہ وہی شوہر ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں سے مشورے لیے. ہاں جی, 40% میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ 40% جو ہے وہ ایک خاتون کا مشورہ جو ہے وہ کام کرتا ہے. لیکن اگر آپ 60% پہ اس کو لے کے جائیں تو وہ پھر اس طریقے سے نہیں ہوتا. مرد کو مرد سے مشورہ کرنا چاہیے, بہتر ہوتا ہے. مرد کا مشورہ مرد سے جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے, لیکن اپنی بیوی کے ساتھ اپنی پرابلمس, اپنی پریشانیاں, اپنی تکلیفیں ضرور شیئر کریں. وہ اگر کچھ بھی نہیں کرے گی تو کم سے کم آپ کے لیے کمفرٹ زون ضرور پیدا کرے گی, اور شاید اس کو یہ کچھ وقت کے لیے احساس ضرور ہوگا کہ میرا شوہر تکلیف میں ہے یا پریشانی میں ہے تو مجھے اس کا ساتھ دینا ہے. اور اگر آپ بیوی کو بتائیں گے ہی کچھ نہیں, یوں خاموش خاموش پھرتے رہیں گے, تو اس کو احلام تو نازل ہوگا نہیں, کوئی وہی تو آئے گی نہیں, یا کوئی اس طرح کی بات, کوئی غیبی باتیں تو اس کو سمجھ میں آئیں گی نہیں. آپ جب تک بتائیں گی نہیں اس کو پتہ نہیں چلے گا. آپ کہہ نہیں سکتے تو آپ میسج کر دیں, آپ میسج نہیں کر سکتے آپ وائس میسج کر دیں. مطلب اپنی بیوی کے ساتھ کمیونیکیشن رکھیں, اور بیویاں اپنے شوہر کے ساتھ کمیونیکیٹ رہیں. بہترین زندگی کے لیے بہت ضروری ہے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کریں. لیکن ڈاکٹر نبی, ہمارے معاشرے میں نا میاں بیوی کے رشتے کو بہت زیادہ ڈیگریڈ کیا جاتا ہے. اتنے لطیفے بنے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک لطیفہ ہے کہ بیوی اپنے پڑوسی کی اچھی لگتی ہے اور بچے اپنے اچھے لگتے ہیں. مطلب اتنا ڈیگریڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے, حالانکہ یہ رشتہ تو بہت عظیم ہے. بیوی کی سوچ اور میاں کی سوچ پہ میں اگر آپ کو بتاؤں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ مزاحیہ لطیفے بنے ہوئے ہیں, اور اس طرح سے دیکھیں میاں بیوی کا ایک عظیم رشتہ جس پہ آپ نے لطیفے بنا دیے, اور جو باہر آپ کی گرل فرینڈ جو بنائی ہوئی ہے اس پہ آپ نے اشعار بنا دیے, شعر و شاعری بنا دی, کہ ایک وہ عورت جو آپ کے جو ہے وہ نکاح میں ہی نہیں ہے, جو آپ کے لیے جو ہے وہ اچھی نہیں ہے, اس پر آپ شاعری کروا رہے ہیں. اور یہ تو شاعروں کو بھی سوچنا چاہیے نا کہ بھائی بیویوں کے لیے بھی کچھ اچھا لکھ دیں. بیویوں کے لیے ہمیشہ یہ لکھا ہے کہ بیوی تنگ کرتی ہے. بیوی ہمیشہ یہ, بیویاں اچھی بھی بیویاں میں نے دیکھی ہیں, بڑی تابعدار بیویاں دیکھی ہیں, 90% اچھی ہوتی ہیں. ہم نے اپنی والدہ کو جو ہے وہ دیکھا, آپ نے بھی اپنی والدہ کو دیکھا ہے, میں نے بھی اپنی والدہ کو دیکھا ہے, جان چھڑکتی ہیں, جان چھڑکتی ہیں اپنے شوہروں پر, اور اپنے شوہروں کی انتہائی تابعدار اور نیک, اور کوئی کچھ کہہ کے دیکھے غلط وہیں پہ کھڑے کھڑی اپنی اولاد کو بھی بے عزت کر دیتی ہیں. ایسی عورتوں پہ شاعری کیوں نہیں کرتے, یہ بھی تو بیوی ہیں, یہ بھی تو عورتیں ہیں. آپ نے اسپیسیفک جو ہے وہ بیوی کو ٹارگٹ کر لیا, بیوی تنگ کرتی ہے, بیوی پریشان کرتی ہے, بیوی
روکتی ہے, بیوی شک کرتی ہے. لیکن ایسا کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ وہ ایموشنل ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, اس کی سینٹیمنٹل ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہیں اپنے شوہر کے لیے, اور شوہر ہی تو کل کائنات ہے, وہ کس کو اپنا جو ہے وہ بنائے. ایگزیکٹلی. مرد کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ بھائی بیوی ہی سب کچھ ہے. اگر وہ آپ سے ٹائم مانگ رہی ہے, آپ سے توجہ مانگ رہی ہے, اس کا مطلب وہ آپ سے پیار کرتی ہے نا, بالکل پیار تو آپ کرتی خوش نصیب ہیں. دیکھیں میں آپ سے ٹائم کیوں مانگوں گی, مجھے آپ سے کوئی کنسرن ہی نہیں ہے, تو میں آپ سے کیوں ٹائم مانگوں گی. ایک بیوی شوہر سے ٹائم اس لیے مانگ رہی ہے کہ وہ اس کا سب کچھ ہے, اور اگر شوہر بیوی سے ٹائم مانگ رہا ہے تو یہ تو بڑی کمال بات ہے, یہ تو بہت ہی اعلیٰ بات ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بیویاں بھی جابس کرتی ہیں, اپنے شوہروں کو صحیح پراپر ٹائم نہیں دے پاتی, وہ بھی اپنے شوہروں کے لیے جو ہے وہ لازمی اس چیز کو جو ہے وہ کریٹ کریں. میں ایک میاں بیوی جو ہے وہ اپنے کمرے میں خاموش بیٹھے ہوں نا, تو اکثر اوقات جو سوچیں ذہن میں آتی ہیں نا, اس میں سے ایک دو سوچ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ اگر بیوی جو ہے وہ بیٹھی ہوگی نا, تو وہ ذہن میں کیا چل رہا ہوگا, کیوں یہ مجھ سے بات نہیں کر رہے, کہیں یہ جو ہے وہ دوسری شادی کے بارے میں تو نہیں سوچ رہے, کہیں کوئی لڑکی سے باتیں تو نہیں ہو رہی, یہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے, یہ مجھے سوچتے نہیں ہیں, یہ میرے سے میری طرف دیکھ نہیں رہے ہیں, تو کہیں یہ کسی اور کو تو نہیں پسند کر لیا انہوں نے, کہیں کوئی اور مسئلہ تو نہیں, کہیں آفس میں تو نہیں کوئی ایشو چل رہا, کہیں. اب یہ ساری آپ کے ذہن میں جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں, آپ نے جمع کر لی ہیں, وہ لاشعور میں بیٹھ گئی ہیں. اب جیسے ہی آپ کا شوہر جو ہے وہ 4 گھنٹے اگر اس نے آپ پر توجہ نہیں دی, 2 گھنٹے بھی نہیں دی, تو آپ نے لڑنا شروع کر دیا. اب مجھے پتہ چل رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں, آپ میرے ساتھ ایسے کر رہے ہیں, آپ میرے ساتھ ویسے کر رہے ہیں, نہیں رہے آپ پہلے تو جیسے آپ نہیں رہے. بات کرتے تھے. اور شوہر اکثر اوقات کیوں خاموش ہوتے ہیں کہ میں زیادہ اس سے بات کروں گا یا اسے فری کروں گا تو پیسے مانگ لے گی مجھ سے. ان کو اپنی جیب کی فکر ہوتی ہے. وہ خواتین سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں کوئی لڑکی کا چکر ہے. تو یہ دیکھیں آپ کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا رشتہ. آپ جیسی سوچ بناؤ گے میاں بیوی کا رشتہ ویسا ہی ڈیولپ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کا شوہر اس میں انوالو ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے وہ کچھ اور سوچ رہا ہو, وہ کسی کام کے حوالے سے پلاننگ کر رہا ہو یا کچھ اور کر رہا ہو, اور وہ آپ کو توجہ نہیں دے رہا. لیکن عورتوں کی حس تو چھٹی حس تو بڑی تیز ہوتی ہے, پتہ تو لیکن کہیں نہ کہیں چل جاتا ہے. اگر شوہر مسلسل اگنور کر رہا ہے, مسلسل تذلیل ہو رہی ہے آپ کی, تو پھر آپ سوچیں کہ میاں بیوی کے رشتے میں جو ہے وہ کوئی تیسرا موجود ہے. مسلسل اگنور کوئی بھی مرد نہیں کرتا اپنی بیوی بچوں کو. مسلسل یا تو بہت بڑا کوئی بزنس مین ہو جس کے پاس وقت ہی نہیں ہے, اس کا بزنس اتنا چل رہا ہے کہ وہ نہیں ٹائم دے سکتا, نیا کام مجبوری شروع کیا ہے, یا پھر نیا کسی کا کام شروع ہوا ہو تو اس حوالے سے, یا پھر وہ کسی تھرڈ پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ انوالو ہو تو اس وجہ سے اپنی بیوی سے بور جلدی ہو جاتے ہیں. جلدی ہو جاتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ بور جلدی اس لیے ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں آپ روزانہ ایک ڈریس پہن سکتی ہیں. آپ کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے یہاں پر روزانہ ایک کپڑے پہن کر آنے ہیں, روزانہ ایک طرح کا ہیئر اسٹائل بنانا ہے, بور ہو جائیں گے. آپ بور ہو جائیں گے. ماڈرن ہو جاتی ہے. وہ بچے جو روزانہ یونیفارم پہن کے اسکول یا کالج جاتے ہیں, وہ بھی یونیفارم 2-2 3-3 4-4 رکھتے ہیں. جب انسان اپنے کپڑوں میں اتنا ٹچی ہے, انسان اپنی شخصیت میں جو ہے وہ ایک ہی چیز کے ساتھ نہیں چل سکتا, اس کو بدلاؤ چاہیے, تو بیہیویئر میں کیوں نہیں؟ میاں بیوی ایک دوسرے سے اکتاتے ہی تب ہے جب آپ کوئی ورائٹی نہیں دے پاتے رشتے میں. رشتے کو ورائٹی دینی پڑتی ہے. کچھ وقت کے لیے شوہر سے تھوڑا دور بھی ہو جائیں, کچھ وقت کے لیے جو ہے وہ آپ شوہر کے قریب ہو جائیں, کچھ وقت کے لیے آپ بہت اچھے میٹھے بھی ہو جائیں, کچھ وقت کے لیے آپ بہت سیریس بھی ہو سکتے ہیں. آپ ورائٹی دیں اپنی پرسنالٹی میں, کچھ نیا کریں, اسپارک کریٹ کرنا چاہیے. ہاں, کچھ گفٹنگ کریں, کچھ کھانے کا انتظام کریں ایک دوسرے کے لیے, ایک دوسرے سے محبت کریں. جب محبت ہوتی ہے تو لوگ ایک دوسرے کو, میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے وقت نکالتے ہیں, اور جو وقت نہیں نکالتے وہاں محبت کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا. محبت وقت مانگتی ہے. جو شخص آپ کو وقت دے رہا ہے اٹس مین کہ وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, محبت کرتا ہے آپ سے, اس وجہ سے دراڑ پڑتی ہے. لیکن میاں بیوی میں دوری کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بیسک ریزن کیا ہوتی ہے؟ بیوی سے حسن سلوک نہ کرنے کے پیچھے جو ریزنز ہیں, پہلے تو اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتا دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کریم النفس یعنی شریف ہے, وہ شخص کبھی بھی اپنی بیوی پہ غالب ہونے کی کوشش نہیں کرتا, بلکہ بیوی کا خیال رکھتا ہے اور اس کی ناز برداری کرتا ہے, یعنی اس کے ناز نخرے اٹھانے والا شوہر ہوتا ہے. اور جو ذلیل اور کم حوصلہ ہوتا ہے, جس میں حوصلہ نہیں ہوتا, وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی پہ غالب رہنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی کہ کم تر آدمی, کم سوچ والا آدمی اور بزدل آدمی جو ہے وہ بیوی پہ غالب آنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے, اور اس میں سب سے زیادہ ہاتھ شوہر کے گھر والوں کا ہوتا ہے. ہاں, دبا کے رکھو, ماں کا ہوتا ہے, بات مانی رہے گی. وہ کہتی ہے کہ یہ تم پر جو ہے وہ کہیں قابض نہ ہو جائے, یہ تمہیں کہیں اپنے نیچے نہ لگا لے, تم کہیں جو ہے اس کے جورو کے غلام نہ بن جاؤ. آپ نے ہمارے پاکستان میں ایک جملہ سنا ہے, جورو کا غلام. بچپن سے جو شوہر بیوی کی بات مانے گا اس کو جورو کا غلام بنا دیں گے, اس کو کہیں گے تم تو اپنی بیوی کو جو ہے وہ بہت ہی پریفرنس دیتے ہو, تم تو اپنی بیوی کے, اور ایک بہت ہی گھٹیا قسم کا جو لفظ یا جملہ استعمال ہوتا ہے, بیوی کے نیچے لگے ہو. ہاں, نیچے لگے. یہ کیا بات ہے؟ یہ آپ جو جس طرح سے مائنڈ واش کر رہے ہیں نا ایک مرد کا,
یہ غلط کر رہے ہیں گھر والے. اور اس کے رشتہ دار اور اس کے دوست احباب, وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں لگے گا یا وہ اپنی بیوی کی نہیں مانے گا تو وہ آپ کی مانے گا آ کے. اس کی بیوی اس کو جو ہے وہ تسکین کا ذریعہ ہے اس کے لیے, اس کی بیوی اس کے بچوں کی ماں ہے, اس کی بیوی اس کے گھر کی محافظ ہے, ملکہ ہے, تو وہ ملکہ کی بات نہیں مانے گا تو وہ آ کے کسی اور کی بات مانے گا. لیکن پھر شوہر ان القاب سے بچنے کے لیے پھر بیوی کو اگنور بھی تو کرتے ہیں نا, سائڈ لائن بھی کرتے ہیں. مرد کو تو اتنی عقل ہونی چاہیے کہ بھئی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بات ختم کر دی ہے فرما کے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس کا معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے. بہترین شخص کون ہے؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. بہترین معاملہ وہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جا کے حسن سلوک کر رہے ہیں, آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں, آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں. جو بھی مرد بیوی پہ غالب رہنے کی کوشش کرتا ہے, میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ شخص قابل غور ہے ہی نہیں, قابل اعتبار ہے ہی نہیں, جو بیوی کا خیال ہی نہیں رکھتا. کیونکہ بیوی کا خیال رکھنے کا اور میاں بیوی کے رشتے کو نبھانے کا ذکر بار بار جو ہے وہ آیا ہے, احادیث مبارکہ سے بھی اور قرآن پاک سے بھی. تو ہم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ہم کیا جو ہے وہ اس چیز کو میں نے تو نہیں کریٹ کیا کہ میاں بیوی کے رشتے میں جو ہے وہ یہ سب چیزیں ہوں گی. میں نے بھی اس چیز کو سیکھا, پڑھا, سمجھا, تبھی میں آپ کو بتانے کے قابل ہوئی نا. تو آپ بھی سیکھیں, آپ بھی اس چیز کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ میاں بیوی کا رشتہ نبھتا ہے احساس سے, محبت سے, عزت سے. اور آپ جب تک ایک عورت کو عزت دیتے رہیں گے وہ آپ کی تکریم کرتی رہے گی. بالکل صحیح. جس دن آپ عورت کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کریں گے, اس پہ غالب آنے کی کوشش کریں گے, وہ آپ کے ساتھ بدتمیز ہو جائے گی. پھر آپ عورتوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ بدتمیزی کرتی ہیں, زبان درازی کرتی ہیں. لیکن بہترین عورتیں ہیں جو بس خاموشی اختیار کرتی ہیں. مجھے جب بہت غصہ آتا ہے نا اپنے شوہر کی بات پر, تو میں ہلکا سا مسکرا دیتی ہوں. یہ میرا غصہ ہے, میں بہت کچھ کہہ سکتی ہوں, میرے پاس بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں, مگر میں مسکرا کے بات ٹالنے کی عادی ہوں. ہاں, مگر کسی اسپیسیفک وقت کی ضرور جو ہے وہ انتظار میں رہتی ہوں کہ کوئی ایسا اچھا وقت آئے جس وقت میرے شوہر کا موڈ اچھا ہو اور میں اس کو یہ بتاؤں کہ اس وقت ہم نے یہ بات کی تھی, اچھا نہیں تھا. اگر ہم ایسا نہ کریں تو میرا خیال ہے ہماری زندگی زیادہ بہتر ہو سکتی ہے. یہ رشتہ نبھانے کی ٹرک ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر مجھ جیسی بندی, ایک ماہر نفسیات جو ہے, وہ اپنے شوہر کے آگے خاموش ہو سکتی ہے اور مسکرا کے غصے کو جو ہے وہ ٹال سکتی ہے, تو ایک عام عورت کیوں نہیں؟ کرنا پڑے گا. آپ نہیں کریں گی تو لڑائی ہوگی. لیکن کیا ہمیشہ خاموش رہنے سے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ نہیں, ہمیشہ خاموش رہنے سے نہیں. جہاں پر آپ کو بولنا چاہیے آپ وہاں پہ بولیں. جہاں پہ آپ کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچ رہی ہے, آپ کے گھر والوں کو گالیاں پڑ رہی ہیں یا بدتمیزی ہو رہی ہے, وہاں پر آپ ضرور بولیں, بتائیں اس کو کہ بھئی یہ کام مت کریں. لیکن دیکھیں, اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بدتمیزی پر نہ اتریں. کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بدتمیز نہ ہو جائیں. بدتمیز کے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں. آپ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں. آپ اگر اعلیٰ ظرف انسان ہیں تو ایک نہ ایک دن آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے کو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ احساس ہو جائے گا کہ میں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. آپ اگر برابری پر آئیں گی نا, عورت برابری نہیں کر سکتی مرد کی, یہ نہیں ہو سکتا. میں بھی ایک عورت ہوں, نہیں کر سکتے آپ مرد کی برابری. اللہ نے حکم نہیں دیا. آپ اگر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاتی ہیں آپ کا گھر بچ جائے گا. ورنہ لڑ لیں, آپ جتنا مرضی لڑ لیں, میری طرف سے جو ہے وہ دن رات لڑیں بیٹھ کے, کیا ہوگا؟ گھر ٹوٹے گا. یہ جو عورتیں سمجھتی ہیں نا, لو ہماری ڈگنیٹی, ہماری عزت, ہماری انا, ہمارا فلاں. شوہر کے آگے بی بی کچھ بھی نہیں. شوہر کو مقام ہی اللہ نے وہ دے دیا ہے. میں کیا کہہ سکتی ہوں, آپ کیا کر سکتی ہیں؟ مرد کا مقام ہی جو ہے وہ اتنا بڑا ہے. بیویوں کا بھی تو مقام ہے نا کوئی. دیکھیں, بیوی کا مقام جو ہے اسے عزت دینا شوہر کی ذمہ داری ہے. لیکن زبان درازی بیوی کی طرف سے ہو یا شوہر کی طرف سے ہو, گندی زبان دونوں میں سے جس کی بھی ہو, برداشت سے باہر ہے. نہ بیویاں برداشت کرتی ہیں نہ شوہر برداشت کرتے ہیں. آج کل کی جین زی کو ہمیں یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ شادیاں کرو, ایک دوسرے کے نکاح میں آؤ اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرو. نکاح کو عام کرو, نکاح کرو, میاں بیوی بنو, اپنی عزت سے زندگی گزارو. بعد میں جتنی مرضی ہلا گلا کرو, جو مرضی کرو, جیسی مرضی زندگی گزارو, لیکن نکاح کے پاک بندھن میں بند کے جو ہے میاں بیوی بنتے ہی ایک دوسرے پر جو ہے وہ عجیب سی سچویشن ہو جاتی ہے. جی میرا شوہر ہے اور جی وہ عزت اور تکریم, اور یہ وہ دوست بن کے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک دوسرے پر اختیار کریں. نہیں بنتے, یہی تو مسئلہ ہے ہمارے. بننا پڑے گا نا, بننا پڑے گا. اگر نہیں بنتے تو اسی وجہ سے گھر ٹوٹ رہے ہیں. آپ نہیں بن رہے تو گھر ٹوٹ رہے ہیں. عزت ایک دوسرے کی لازمی کریں, لیکن ابو امی نہ بنے ایک دوسرے کے. ہاں, ماما پاپا نہ بنے, ماما پاپا نہ بن جائیں ایک دوسرے کے. آپ میاں بیوی اور آپ نے بننا بھی ہے آگے اپنے بچوں آپ اپنے بچوں کے ماما پاپا بنے, ایک دوسرے کے ماما پاپا نہ بننے کی کوشش کرے. میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹتا تب ہے جب ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ ماں باپ بن جاتے ہیں. بھائی ماں باپ آپ ان بچوں کے ہیں جو آپ نے پیدا کیے ہیں, آپ ایک دوسرے کے ماں باپ نہیں ہیں.
وہ بیوی ماں نہ بنے اور شوہر باپ نہ بنے، شوہر شوہر بنے اور بیوی بیوی بنے. ہاں ایک باپ کی طرح شفقت ضرور اپنی بیوی پر رکھے، ایک جو ہے وہ پروٹیکشن کا ایلیمنٹ شوہر کی طرح جو ہے وہ ضرور رکھے، لیکن یہ کام نہ کرے کہ بن جائیں اور مسلط ہو جائیں کسی پر بھی. دونوں پارٹیاں میاں یا بیوی ایک دوسرے پہ مسلط نہ ہو، آزاد چھوڑیں ایک دوسرے کو، تھوڑا سانس لینے دیں، سانس لینے دے، سانس بالکل لینے دم دیں، نہ گھٹے نا، دم بالکل. نہ گھٹنے چاہیے. شادی کرنا گول نہیں ہے نا، شادی چلنی بھی تو چاہیے. شادی چلانے کے لیے دیکھیں، شادی چلانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. یا آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ شادی چلانا بہت آسان کام ہے؟ شادی کو دنیا کا آسان ترین کام ہے. شادی شاید کرنا بہت آسان ہوگا کہ آپ پیسہ لگا کے جو ہے وہ کچھ بھی خرید کر جو ہے وہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے گھر کو جنت بنانا ہے تو آپ کو جنت بنانے کے لیے جو ہے وہ مکمل اعتماد کی ضرورت ہے دونوں کو، میاں بیوی کو ایک دوسرے پر. اعتماد کے بغیر گھر نہیں بستا، گھر جنت نہیں بنتا. پھر آپ کو دوست بن کے رہنا پڑے گا. اگر آپ میاں بیوی ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں ایک دوسرے، اور دوستی یہ نہیں ہوتی کہ ہر بات شیئر کرنا شروع کر دو، دوستی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی عزت رکھ لو، یہ دوستی ہے. ایک دوسرے کا ساتھ دے سکو، ساتھ دو، سکون ایک بن دوسرے کے سکو. دشمن کو اپنا دشمن سمجھو، ایک دوسرے کے خلاف جو باتیں کرتا ہے اس کی بات پہ کان نہیں دھرنے. میاں بیوی کا سب سے بڑا رشتہ یہاں سے خراب ہوتا ہے. آپ کی ماں ہو، آپ کا باپ ہو، اگر وہ آپ کے شوہر یا آپ کی بیوی کے خلاف کوئی بھی بدتمیزی کرے، کوئی بھی بات کرے یا غلط جملہ استعمال کرے، بڑے بھی غلطی کرتے ہیں. بڑے کیا دودھ کے دھلے ہوئے تھوڑی ہیں کہ بڑے غلطی نہیں کر سکتے، سب غلطی کرتے ہیں، سب انسان ہیں، بڑے بھی چھوٹے بھی، کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے. تو یہاں پر شوہر کی واپسی پر بیوی گھر پہ اس کا استقبال ضرور کرے. استقبال اس کائنڈ آف سینس میں نہیں کہ آپ پھول کی پتیاں لے کر کھڑی ہو جائیں یا آپ جو ہے وہ جھنڈے یا وہاں پر جو ہے وہ بینڈ باجے لے کے کھڑی ہو جائیں. استقبال ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے چہرے پہ اسمائل ہونی چاہیے. آپ نے اپنے شوہر کی پسند کی کوئی نہ کوئی ایسی چیز پہنی یا پکانے میں جو ہے وہ پکائی ہو یا اس کے لیے کیا ہو کہ جس سے وہ آسانی اس کو جو ہے وہ لگے اور اسے گھر آتے ہوئے خوشی محسوس ہو. شوہر کے ماں باپ سے اسے دور کرنے کی کوشش نہ کریں. گھر کو اگر جنت بنانا ہے، وہ ماں باپ جو مرضی آپ کے خلاف سازشیں کریں، ماں باپ آپ کے شوہر کے جتنے مرضی کان بھریں، لیکن کبھی بھی ماں باپ کو اپنے شوہر سے الگ کرنے کی کوشش نہیں کرنی. وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسی مرضی زندگی گزارے، جو مرضی ماں کرے، باپ ہے. آپ کو اس سے پرواہ نہیں ہونی چاہیے. شوہر کی کمائی کو نصیب سمجھ کے قبول کریں. شوہر کی جتنی کمائی ہے، 10 روپے بھی کماتا ہے، نصیب سمجھ کے قبول کریں کہ میرا شوہر اتنا ہی کماتا ہے، بس مجھے اسی میں گزارا کرنا ہے. گھر کو جنت بنانا ہے نا، نہیں تو کرتے رہیں جو کرنا ہے. آپ کو نہ مانیں آپ میری بات، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. گھر اسی کا بسے گا جو یہ باتیں مانے گا، جو اس بات پر جو ہے وہ فالو کرے گا. میکے جانے کا وقت اور دن مقرر کریں لازمی طور پر. ہر وقت میکے کی طرف بھاگنا، ہر وقت جو ہے وہ میکے کے والوں سے جو ہے وہ فونوں پر باتیں کرتے رہنا نہیں اچھی باتیں ہیں. شوہر کے موڈ کے مطابق جو ہے وہ موڈ بنائیں، لازمی محبت کے لیے، پیار کے لیے، اپنے اسپیسیفک ٹائم کے لیے اس کے موڈ کے مطابق موڈ بنا لیں. نہیں تو وہ کہیں باہر جائے گا، اس کا موڈ ہوگا تو وہ ظاہر اپنی سچویشن کہیں اور سے جا کے پوری کرے گا. پھر شکایتیں نہیں کرنی عورتوں نے کہ جی ہمارے مرد جو ہے وہ باہر منہ مارتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کے جو ہے وہ موڈ کے ساتھ موڈ نہیں بنایا. میں نے آپ کو بتا دیا، میں نے آپ کو سائیکلوجیکلی بہت بڑی بات کر دی ہے. اگر عورتیں جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ لیں گی تو اپنے گھر کو جنت بنا لیں گی. اس کے بعد اپنے مسائل میکے میں بیان نہ کریں. سسرال کے جو مسئلے ہیں سسرال تک رہنے دیں. کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، چیزیں کر رہا ہے، معاملات کر رہا ہے، خود سے ٹیکل کرنے کی کوشش کریں. یا کوئی ایک بڑا ایسا ساتھ اپنے ضرور رکھیں جو آپ کو اچھا مشورہ دے سکتا ہو. ہر کسی میکے والے سے جو ہے، بھابھیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے اپنے سسرال کی باتیں جو ہے وہ شیئر نہ کریں. یہ کام نہ کریں. پھر دوسروں سے اپنا موازنہ ہرگز نہ کریں. اگر آپ کے گھر میں آپ کی نندے ہیں، دیورانیاں ہیں، جٹھانیاں ہیں یا کوئی بھی ہے تو اس کے ساتھ اپنا موازنہ نہیں کرنا. آپ کی اپنی پرسنالٹی ہے، آپ وہ اپنا موازنہ آپ کے ساتھ کرتی رہیں، لیکن آپ نے اپنا موازنہ ان کے ساتھ نہیں کرنا. زندگی جنت بن جائے گی. یہ چند میرے ٹپس جو ہیں، یہ ریمیڈیز جو ہیں وہ فالو کر لیں خواتین. جو ہے وہ خاص طور پہ ان کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی. باقی شوہروں کے لیے 3 باتیں کہوں گی گھر بسانے کے لیے. ایک، اپنی کمائی میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں. پیسہ جو ہے وہ اتنا ضرور کمائیں کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو اچھی زندگی دے سکیں، کیونکہ اس دنیا میں اگلی سانس کا بھروسہ نہیں ہے، نہ جانے کب سانس ٹوٹ جائے. اور اگر جو شوہر نہیں کما پاتے تو بیوی اپنے شوہر کو شوہر کی تو جو ہے وہ قبول کر لے گی، لیکن شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ پھر مینٹل ڈسٹربنس کریٹ نہ کرے. وہ جتنا کماتا ہے پھر اسی میں جو ہے وہ خوش رہنے کی کوشش کرے. دوسری خاص بات، بیوی کی خلاف اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے صاف اور واضح کہہ دے کہ میں اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں کروں گا. وہ کچھ غلط کرے گی تو میں اس کو سمجھا دوں گا، لیکن وہ غلطی پر بھی ہو تو آپ لوگوں نے آپس میں لڑنا نہیں ہے، بلکہ ذکر جو ہے وہ مجھ سے کرنا ہے. یا پھر جو ہے وہ آپس میں یہ دستے گریباں ہو جاتی ہیں، ساس اور نندوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑائیاں بھابھیوں کی شروع ہو جاتی ہیں. یہ کام نہ کریں. تیسری خاص بات جو ہے وہ یہ کریں کہ آپ جو ہے وہ گھر میں مرد بن کے رہیں.
نہ کہ آپ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ یہ سچویشن اختیار کریں کہ آپ کو کوئی تکلیف یا پریشانی آ رہی ہو. اور تیسری بات میں ایک اور چیز جو ہے وہ ایڈ کر لیں کہ کبھی بھی اپنی پسند ناپسند کو مد نظر رکھتے ہوئے ناپسندیدگی کا اظہار مرد زیادہ نہ کریں. اپنی پسند کو جو ہے وہ مد نظر رکھیں, اپنی پسند کا بتایا کریں کہ آپ کو کیا پسند ہے, ناپسند جو چیزیں ہیں وہ بھی بتا دیا کریں, لیکن اس کا زیادہ اظہار نہ کیا کریں. یہ چیزیں جو ہیں وہ مردوں کے اور عورتوں کے لیے. اپنا گھر بسائیں اور خوش رہیں. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.